اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین و حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے فہم دین، ذوق خطابت و نقابت رکھنے والے افراد کے لیے عظیم الشان 15 روزہ فن گفتار تربیتی کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ آج کی پہلی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کورس کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ میں آج کی پہلی کلاس میں کچھ بنیادی چیزوں کا ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے ہم روزانہ جب بھی کوئی لیکچر ہوگا اس کے آغاز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں گے، اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ کوشش کریں ان اشعار کو تحریر کیا کریں اور پھر اس پر درود پاک کے حوالے سے مشق کریں، تو انشاءاللہ العزیز روزانہ 3 سے 5 اشعار جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔ آج کی پہلی کلاس کا آغاز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام سے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و ماؤں کی تاجدار ہے میرے نبی کی ماں، ماؤں کی تاجدار ہے میرے نبی کی ماں، عظمت کا ایک مینار ہے میرے نبی کی ماں، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پالا جنہوں نے گود میں میرے رسول کو، پالا جنہوں نے گود میں میرے رسول کو، بے مثل باوقار ہے میرے نبی کی ماں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہ
صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ہے نام پاک آمینہ اور شان با کمال، ہے نام پاک آمینہ اور شان با کمال، ایک وجہ افتخار ہے میرے نبی کی ماں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، ہے نام مبارک عبداللہ سرکار کے بابا جان کا، ہے نام مبارک عبداللہ سرکار کے بابا جان کا، کونین میں ہر سو ہر جانب، کونین میں ہر سو ہر جانب ہے چرچا ان کی شان کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مد، ہے شرف زمانے میں عالی، ہے شرف زمانے میں عالی، بیٹا کل نبیوں کا والی، ہے شرف زمانے میں عالی، بیٹا کل نبیوں کا والی، بے مثل جہاں میں ہے والد، بے مثل ہاں میں ہے والد، بے مثل جہاں میں ہے والد، دو عالم کے سلطان کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ تو معزز ناظرین، الحمدللہ ہم نے آج کی پہلی کلاس کا آغاز آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود و سلام کے نذرانے سے کیا، اور برکت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ذکر کیا۔ اللہ پاک ان عظیم والدین کے صدقہ سے ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس کورس کے جو فوائد ہیں حاصل کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے مختصر سا تعارف، یہ کورس جسے فن گفتار تربیتی کورس کا نام دیا گیا ہے، یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے میں ذوق خطابت و نقابت رکھنے والے افراد کے لیے بہترین مواد ہوگا، اور تقریر کا ذوق رکھنے والوں کے لیے انشاءاللہ العزیز بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کے لیے معاون ثابت ہو سکیں گی۔ اور دوسرا اس کورس کا جو حصہ ہے، اس میں انشاءاللہ روزانہ ہر لیکچر میں ایک آیت کریمہ اور اس کے مضامین پر بات ہوگی۔ اس کورس کا تیسرا جو حصہ ہوگا، اس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مختصر احادیث ہیں ان کا سلسلہ ہوگا، حدیث مبارکہ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ یاد کروائی جائے گی۔ اور کورس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ بنیادی جو مسائل ہیں ان پر مشتمل ہوگا، اور یہ بڑا دلچسپ سلسلہ ہوگا۔ حروف تہجی کے اعتبار سے الف سے لے کر یا تک 29 جو حروف ہیں، 29 حروف ہیں، 29 جو حروف ہیں، ان کی صورت میں مختلف مسائل پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج ہم کلاس کا آغاز سب سے پہلے تمہیدی گفتگو جو ہے فن گفتار کے حوالے سے اس سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی نعمتوں کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو زندگی کی سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، اس کی ایک نعمت کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنی عظیم نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے آج ہم دو عظیم نعمتوں کا ذکر کریں گے۔ ان عظیم نعمتوں کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ ہے، بیان کے ساتھ ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھیں تو اللہ رب العزت نے دو مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ پہ اللہ پاک نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ رب العزت نے انسان کو وہ کچھ علم سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن پاک کا ایک پہلو ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان علمہ البیان، وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بیان سکھایا۔ تو دونوں آیات پر غور کریں تو دو چیزوں کا ذکر، علم اور بیان۔ علم کا معنی ہے جاننا، اور بیان کہتے ہیں اسی جانی ہوئی چیز کا اظہار کرنا، اس کو ظاہر کرنا۔ تو اظہار کا تعلق گفتار سے، اظہار کا تعلق گفتگو سے ہے۔ بس بات یہ ہے کہ جب وہی اظہار الفاظ اور انداز میں ڈھل جائے، ربط کے ساتھ، نظم کے ساتھ، یعنی الفاظ اور انداز کا نظم میں ڈھل جانا، ایک ربط میں ڈھل جانا، اس کمال کو حسن گفتار کہا جاتا ہے۔ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس اظہار کی مثال سورہ بقرہ سے لیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا تو علم سکھانے کے بعد دوسرا حکم کیا ارشاد فرمایا، اور دوسری بات جو قرآن پاک میں موجود ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس نے آدم علیہ السلام کو، اس ذات نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اشیاء کا علم سکھایا۔ جب علم سکھا دیا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا تھا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو پھر اسی علم کے اظہار کا بھی حکم دیا کہ اے پیارے آدم، اب جو علم دیا ہے نا، اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تو آگے جو مجمع تھا وہ تھا فرشتوں کا، تو ملائکہ کے مجمع کے اندر پہلا انسان، پہلا بشر جو تھا، اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے، تو کیسی گفتار ہوگی، وہ کیسی گفتگو ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں انسان کی فطرت میں رکھ دی ہیں، بس بات یہ ان کو سوچنا ہے، ان پہ غور کرنا ہے۔ علامہ فرماتے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراخ زندگی، بس اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے کن خوبیوں سے نوازا ہے، اب ان خوبیوں کو ظاہر کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو گفتار کا اظہار کروایا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے فرشتوں کے سامنے گفتار کا حکم بھی دیا، علم بھی دیا، اور گفتار کی طاقت بھی عطا فرمائی۔ اب ہم گفتار کے حوالے سے بات کریں گے کہ گفتار کو عام طور پر معروف طریقے میں 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ہوں گے لیکن میں 4 کا ذکر کروں گا جو معروف ہے۔ گفتار کے پہلے حصے کو تقریر کہا جاتا ہے، یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ گفتار کے پہلے حصے کو تقریر کہا جاتا ہے، یہ بھی گفتار کا اظہار ہے جو اللہ پاک نے انسان کو طاقت دی۔ دوسرا حصے کو خطاب کہا جاتا ہے، تیسرے حصے کو بیان کہتے ہیں، اور چوتھے حصے کو نقابت کہا جاتا ہے۔ یہ سارے گفتار کے حصے ہیں، بس ان کے میں فرق ہے، لیکن حصے سب کے سب گفتار کے ہیں۔ گفتگو کرنے کے جو انداز ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں۔ تو پہلی قسم کو تقریر کہتے ہیں، دوسری قسم کو خطاب، تیسری کو بیان، اور چوتھی کو نقابت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تقریر پر بات کریں گے، اور تقریر کے حوالے سے لفظی تعارف تقریر کا پیش کرتے ہیں۔ تقریر کا لفظی تعارف، معزز ناظرین، اس کو آپ لکھ لیں اور اس کو ذہن نشین بھی کریں۔ لفظی تعارف سے مراد کیا ہے؟ تقریر کا لفظی تعارف، اگر ہم تقریر کے لفظ پر غور کریں تو تقریر کے لفظ میں 5 حروف آتے ہیں۔ اگر ہم ان 5 حروف پر غور کر لیں
تو ہمیں تقریر کا مفہوم سمجھ آ جائے گا، تقریر کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے 5 وہ حرف کون سے ہیں لفظ تقریر میں؟ تقریر، جب ہم لفظ بولتے ہیں تقریر تو پہلا حرف ہے تا، دوسرا حرف ہے قاف، تیسرا حرف ہے را، چوتھا حرف یا ہے اور 5واں حرف را ہے۔ ان 5 کی نسبت ہم 5 الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تا، قاف، را، یا، را۔ اس مجموعے کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے، تا، قاف، را، یا، پھر را۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم تا پر غور کریں تو اس کا معنی بنتا ہے، اس کے اندر جو اشارہ ملتا ہے تقریر کا، تا سے مراد تیاری، تقریر کا جو پہلا حرف تا ہے، تیاری۔ اگر آپ نے تقریر کے میدان میں قدم رکھنا ہے تو تیاری ہی نہ ہو پھر کیا فائدہ اس میدان میں قدم رکھنے کا؟ یعنی ایک بندہ سٹیج پر چلا گیا ہے، اس نے گفتگو کرنی ہے، اس نے تقریر کرنی ہے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ اس کے پاس تیاری ہو کہ جو کچھ وہ کہنے جا رہا ہے وہ تیاری کے ساتھ جائے۔ تو پہلے حرف سے مراد تیاری ہے۔ اگلا جو دوسرا حرف ہے وہ ہے قاف۔ کاف کا اشارہ ہے قوت استدلال، دلائل کی قوت، یعنی ایویڈنسز اگر نہ ہو تو بندہ اپنی بات کو منوا نہیں سکتا، اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا، اس کی بات میں وہ کمال اور روب نہیں ہوتا اگر طاقت نہ ہو دلائل کی۔ تو تا سے تیاری، قاف سے قوت استدلال۔ پھر تیسرا حرف ہے را۔ را سے مراد ہے ربط، نظم۔ آپ نے جو بھی گفتگو کرنی ہے نا اس کا ایک لنک ہونا چاہیے، یہ نہ ہو پہلا پیرا کسی اور ٹاپک کے حوالے سے، دوسرے کا مضمون ٹاپک بدل جائے، تیسرے کا بدل جائے، نہیں، ایک ربط ہو، ایک نظم ہو۔ تو یہ حسن ہوتا ہے تقریر کا۔ تیاری، قوت استدلال، ربط، چوتھا حرف ہے یا، تقریر کا۔ یا سے مراد یقین ہے، اعتماد، کانفیڈنس۔ اعتماد کے ساتھ بندہ میدان میں اترے اور اسے اعتماد یہ ہو کہ آج کا مارکا میرے نام ہے، آج کی گفتگو یا آج کی جو تقریر ہے، آج کا مقابلہ میں نے جیت کے آنا ہے، یعنی اتنی اس کے اندر اعتماد کی قوت ہو، یقین کی قوت ہو۔ تو جب انسان تیاری کے ساتھ جائے گا، قوت استدلال کے ساتھ جائے گا، وہی بندہ جب ربط کے ساتھ بات کرے گا اور یقین کے ساتھ وہ گفتگو کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابی کے قریب تک پہنچے گا۔ اور اس کے بعد پھر آخری اس کا حرف ہے را۔ اس کا مطلب ہے روانگی، یعنی جب گفتگو کی جائے تو کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بندہ بھول رہا ہے، یہ بندہ اپنی گفتگو میں اٹک رہا ہے، اس طرح کا تسلسل ہو۔ تو یہ 5 حروف ذہن نشین کریں تاکہ اچھی تقریر کے لیے یہ 5 چیزیں آپ کے کام آ سکیں۔ تا سے مراد تیاری، قاف سے مراد قوت استدلال، را سے مراد ربط، یا سے مراد یقین، اور پھر را سے مراد روانگی۔ تو یہ ہے تقریر کا لفظی تعارف۔ اب ہم تقریر کا ترتیبی تعارف پیش کریں گے۔ آپ نے تقریر لکھنی ہے، کوئی ٹاپک آپ نے لکھنا ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ کیسے لکھا جائے ٹاپک۔ کسی بچے نے آپ کو لا کے دیا گھر میں، یا آپ کو دے دیا کہ میں نے اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے، اسکول سے ملا ہے، کالج سے ملا ہے، یونیورسٹی سے ملا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ٹاپک کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے۔ فکری ٹاپک ہے مثلاً، پھر اس کے ساتھ جب فکری ٹاپک، آج میں فکری ٹاپک کے حوالے سے بات کروں گا، فکری گفتگو آپ نے کرنی ہے تو اس کا جو لنک ہو وہ کیسا۔ تو تقریر کا ترتیبی تعارف اس کو کہا جائے گا۔ ترتیب آپ کی کیسی ہو، آپ نے ایک سپیچ لکھنی ہے، یہ سپیچ کرنی ہے آپ نے، تو یاد رکھیے 3 طرح کا آپ نے اس کا تعارف پیش کرنا ہے۔ ترتیب 3 طرح کی ہو۔ آپ نے گفتگو لکھنی ہے، تقریر لکھنی ہے، تو اس کے ایک حصے کا تعلق ماضی سے ہو، یہ ترتیبی تعارف ہے، دوسرے حصے کا تعلق حال سے ہو، اور تیسرے حصے کا تعلق مستقبل سے ہو، یعنی ایک حصہ پاسٹ سے ہو، ایک حصہ پریزنٹ سے ہو، اور ایک حصے کا تعلق فیوچر سے ہو۔
یہ ترتیب بنے گی۔ اس پر میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ کو ایک مثلا ٹاپک مل گیا علامہ اقبال کے شعر کی صورت میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آپ نے اس پہ تقریر لکھنی ہے، آپ نے اسپیچ لکھنی ہے، تو آپ نے تینوں چیزوں کو ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ پہلا حصہ جو ہے اس کو آپ نے ماضی سے لینا ہے، دوسرے حصے کو آپ نے حال سے لینا ہے، اور تیسرے حصے کو مستقبل سے لینا ہے۔ یعنی مثلا دیکھیے نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اس میں فکر کیا مل رہی ہے کہ ماضی میں ہمارا تعلق قرآن سے کیا تھا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا ربط کیا تھا، تعلق کیا تھا، ان کی کامیابی کا راز کیا تھا، اور آج حال میں ہمارا حال کیا ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا قرآن سے کتنا ربط ہے، کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری حصہ جو آپ نے اس کو مستقبل سے جوڑنا ہے کہ ہم نے کیسے قائم کرنا ہے قرآن سے تعلق۔ یعنی اس کو سادہ لفظوں میں، ہم کیا تھے، کیا ہے، اور کیا ہم نے بننا ہے۔ یعنی پہلے ہمارا مقام کیا تھا بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم، اور آج ہمارا حال کیا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جب آپ نے ترتیب میں لانا ہے تو یہ بہت پیارا ٹاپک بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور فضائے بدر پیدا کر، یہ بھی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی یہ بھی شعر جو ہے ایک فکر کی طرف بندے کو لے کے جا رہا ہے۔ آپ کو ٹاپک مل گیا، آپ نے اسی طرح ترتیب رکھنی ہے، اس ٹاپک کو ماضی سے بھی ریلیٹ کرنا ہے، حال کے ساتھ بھی، اور اس کا لنک جو ہے آپ نے مستقبل کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ تینوں چیزوں کو کہ ہماری کامیابیوں کا راز کیا تھا اور آج ہماری ناکامیوں کا سبب کیا ہے، آگے ہم نے کرنا کیا ہے، یہ فکر۔ تو تینوں چیزوں کو جب ساتھ ملائیں گے ایک بہت پیاری گفتگو بن جائے گی، کمال کی تقریر بن جائے گی۔ اسی طرح تیسری مثال ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ یہ بھی فکری پیغام ہے اور فکری تقریر ہے، اس کو بھی آپ نے حصے یوں بنانے ہیں، پارٹس آف سپیچ آپ نے جو بنانے ہیں، تقریر کے جو حصے ہیں، ایک پارٹ کا تعلق پاسٹ سے ہو، دوسرے پارٹ کا تعلق پریزنٹ سے ہو، اور تیسرے پارٹ کا تعلق جو ہے وہ فیوچر سے ہو۔ یعنی تینوں چیزوں کے ربط کے ساتھ، تینوں زمانوں کے ربط کے ساتھ آپ نے اپنی گفتگو کو لے کے چلنا ہے، تاکہ آپ کو ماضی، اب دیکھیے رہا اس کا فائدہ کیا ہوگا، ماضی سے جو کچھ بھی آپ کو ملے گا اسے تاریخ کہا جائے گا، اور جو حال میں ملے گا وہ تجربہ ہوگا، جو آپ مستقبل کی بات کریں گے اس میں فکر شامل ہوگی۔ تاریخ، تجربہ اور فکر، ان تینوں چیزوں کو جب آپ نے یکجا کرنا ہے تو وہ فکری گفتگو بن جائے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے ترتیبی تعارف تقریر کا۔ اس کے بعد ہم نے تقریر کے حوالے سے جو تدریجی تعارف ہے، دیکھیے نا، تقریر، بیان، خطاب، یہ ایک ہی چیز ہے، مگر بات یہ فرق کیا ہے کہ تقریر کو آپ خطاب بھی بنا سکتے ہیں، اسی تقریر کو آپ بیان بھی بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تقریر اور خطاب کا فرق جانیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے جی تقریر کرنی ہے یا خطاب کرنا ہے، تو پہلے تو یہ دیکھیں تقریر اور خطاب میں فرق کیا ہے۔ درجہ بندی ہے لیکن فرق یہ کس چیز کا ہے؟ دیکھیے، تقریر اور خطاب میں فرق یہ ہے، پہلا میں 5 قسم کے فرق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تقریر اور خطاب کے درمیان، جو 5 فرق ہیں۔ پہلا فرق ہے جس کا تعلق اجمال اور تفصیل کے ساتھ ہے، یعنی تقریر میں اجمال ہوگا، خطاب میں تفصیل ہوگی۔ تقریر آپ نے بیان کرنی ہے جب، تو اس میں کیا ہوگا، تقریر آپ نے کرنی ہے تو اس میں خلاصہ ہوگا، اور جب آپ نے خطاب کرنا ہے اس میں ڈیٹیل ہوگی، مفصل آپ نے بات کرنی ہے۔ اسی طرح دوسرا جو فرق ہے تقریر اور خطاب میں، اسے قلت و کثرت کا فرق کہا جائے گا، قلت وقت اور کثرت وقت۔ تقریر میں ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، مثلا آپ کمپٹیشن میں جاتے ہیں، مقابلہ میں جاتے ہیں، تو آپ کو
باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم میں آپ نے اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے۔ لمیٹیشن جو ہے یہ مثلا لمٹ آپ کو دے دی جاتی ہے، اور اس لمیٹیشن میں آپ نے رہنا ہے، اس لمٹ میں رہنا ہے، آپ کو لمیٹیشن دے دی جاتی ہے۔ آپ نے 5 سے 7 منٹ تک تقریر کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ٹائم ختم، پہلی بیل بجتی ہے 5 پہ یا 4 پہ، دوسری 6 یا 7 پہ بجتی ہے۔ بہرحال تقریر میں قلت وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو خطاب ہے اس میں کثرت وقت، یعنی تقریر کا معنی ہے قلت وقت۔ قلت وقت میں جو بات کی جائے وہ تقریر بن گئی، اور کثرت وقت میں جو بات کی جا رہی ہے اسے خطاب کہا جائے گا۔ تیسرا جو ہے فرق وہ ہے انداز کا۔ تقریر میں انداز کیا ہے؟ تقریر میں غلبہ جوش کا ہوتا ہے، اور خطاب میں غلبہ تحمل کا ہوتا ہے۔ جوش خطاب میں بھی ہوتا ہے، کسی مقام پہ ہوتا ہے، مگر تقریر میں تسلسل جوش پر ہوتا ہے۔ تقریر جو ہے وہ اول سے لے کے آخر تک تقریباً جوش پر مبنی ہوتی ہے، خطاب میں تحمل ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے انداز کا۔ تیسرا فرق ہے مقصد کا۔ تقریر کا مقصد ہوتا ہے سنانا، اور خطاب کا مقصد ہوتا ہے سمجھانا، بات ذہن میں ڈال کر پھر اٹھنا۔ یعنی تقریر کا مطلب سنانا ہوتا ہے مقصد، اور خطاب کا مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ آگے چوتھا فرق جو ہے، پانچواں فرق وہ ہے علم اور فہم کا۔ تقریر کا مقصد ہوتا ہے علم دینا، نالج دینا، اور خطاب کا مقصد علم دینا بھی ہوتا ہے، فہم دینا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اول سے لے کے آخر تک جو آپ نے گفتگو کی ہے نا، وہ سامع کے ذہن میں بیٹھ جائے، سامع اس کو اتنا محفوظ کر لے کہ بعد میں لوگوں تک پہنچانے کے بھی قابل ہو سکے۔ تو یہ 5 فرق تھے۔ پہلے فرق کا نام اجمال و تفصیل، دوسرا فرق قلت و کثرت، تیسرا فرق انداز کا، چوتھا فرق مقصد کا، اور 5واں فرق علم و فہم کا۔ معزز ناظرین، میں آپ کو 1-2 جملے لکھوانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان کو غور سے لکھیں تو آپ کو ایک چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ تقریر اگر تفصیل میں بدل جائے، تقریر اگر تفصیل میں بدل جائے تو خطاب بن جاتا ہے، اور تقریر اگر تفسیر میں بدل جائے تو پھر بیان بن جاتا ہے۔ یعنی بیان میں اور مفسر طریقے سے اس کو، خطاب کو اور واضح انداز میں۔ تو یہ تقریر کے جو تدریجی تعارف تھا وہ یہ تھا۔ انشاءاللہ نقابت کے حوالے سے دوسرا جو لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم خصوصی طور پر ذکر کریں گے۔ اب ہم نیکسٹ آتے ہیں مقرر کی طرف۔ مقرر کے لیے 4 اصول جو ہیں ہم نے رکھنے ہیں، اور ان کو انگلش ورڈز میں لے کے آنا ہے کہ مقرر کے لیے 4 اصول کیا ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کو ہم نے ایبریویشنز اس کی دی ہیں، مخففات کے ذریعے بتایا ہے۔ پی، ایم، بی اور سی، یہ 4 آپ نے ورڈ یاد کرنے ہیں۔ پی، ایم، بی، سی ایبریویشنز ہیں۔ پی کا مطلب کیا ہے؟ پی سے مراد پروننسیشن، تلفظ جو ہے، الفاظ کی ادائیگی جو ہے، پروننسیشن، پی فار۔ اور اس کے بعد ایم سے کیا بنتا ہے؟ ایم سے میٹیریل، یعنی جو مقرر جا رہا ہے اس کو سب سے پہلے اپنے تلفظ پر غور کرنا ہوگا، الفاظ کی ادائیگی جو ہے ان پر۔ اور اس کے بعد ایم سے مراد کیا ہے؟ میٹیریل۔ اس کے بعد پاس مواد کیسا ہو، مواد جامع ہے، مدلل مواد ہے، تو مواد کی جو اس کو چیک کرنا ہے کہ مواد کیسا ہے۔ تو پہلا ہے پی سے پروننسیشن، ایم سے میٹیریل، اس کے بعد ہے بی۔ بی سے مراد باڈی لینگویج۔ یہاں پہ ایک بات غور طلب ہے، باڈی لینگویج سے مراد یہ کہ لنک ہونا چاہیے۔ لنک کس چیز کا؟ پہلا لنک ہوتا ہے جی ٹاپک کا اور میٹیریل کا۔ یہ نہ ہو کہ اوپر ٹاپک اور ہو اور نیچے مواد اور ہو۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا لنک، دوسرا لنک بڑا اہم ہوتا ہے الفاظ کا اور انداز کا۔ آپ لفظ بول رہے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ بھی لفظوں کے ساتھ چلے۔ مثلا آپ نے
اشارہ کر دیا، جب زمین کا لفظ بولا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا، آسمان کا لفظ بولا اشارہ زمین کی طرف کر دیا، تو اس پر بھی غور کیا جائے گا کہ اس کا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، لنک کیا ہے، اس کا کس چیز کا لنک ہے جی؟ الفاظ اور انداز کا لنک اس کا کیسا ہے۔ تو باڈی لینگویج جو ہے اس پہ بھی، یعنی اشارہ کس طرح کرنا ہے، کیسا اشارہ، گفتگو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جملہ بول رہے ہوتے ہیں جمالی اور انداز ہوتا ہے جلالی، بعض دفعہ جملہ جلالی ہوتا ہے انداز جمالی ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے للکار کر کوئی بات کرنی ہے نا، کفر کو، باطل کو، تو اس میں جلال ہونا چاہیے، اور آپ نے گفتگو میں جب اظہار عجز کرنا ہے تو آپ کا انداز جو ہے وہ عجز والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح چوتھا جو حرف ہے وہ ہے سی، پی ایم بی اور سی۔ سی سے مراد ہے کانفیڈنس، تو پی سے پروننسیشن، ایم سے میٹیریل، بی سے باڈی لینگویج اور سی سے کانفیڈنس۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مقرر کی خوبیوں میں، اس کی صفات میں شامل ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ وہ چیزیں تھیں جو بنیادی طور پر میں نے تعارفی حوالے سے پیش کر دی۔ اب ہم طریقے پر آتے ہیں۔ تیاری کر لیں، جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا بچہ ہے یا ایک ایسا فرد ہے جس نے تقریر سیکھنی ہے اور ابھی میدان میں قدم رکھا ہے، پہلی زینے پر وہ چڑھنا چاہتا ہے، تو کہتا ہے جی مجھے تو بات ہی نہیں کرنے آتی، مجھے تو گفتگو نہیں کرنی آتی۔ میں نے پہلے آپ کو ایک بات قرآن پاک کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو علم بھی دیا اور بیان بھی دیا، اور یہ دونوں چیزیں جو جہاں مل جائیں نا وہاں کمال ہوتا ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے مگر اظہار بیان کی وہ کمال کی طاقت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیان میں جادو ہوتا ہے مگر علم میں وہ کمال نہیں ہوتا، اور کمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں علم بھی کمال پہ ہو اور بیان بھی کمال پہ ہو، جو یعنی گفتار میں بھی کامل ہو، علم میں بھی کامل ہو، تقریر میں بھی کامل ہو، تحریر میں بھی کامل ہو، ہر اعتبار سے جو کامل ہو، تو بیان علم دونوں جہاں کمال پر پہنچ جائیں تو وہاں حسن گفتار کا عروج اور معراج ہوتی۔ اب ہم بات کریں گے طریقے کی کہ تقریر کا طریقہ جو ہے، میتھڈ کیا ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم تقریر سیکھ سکیں۔ تو میں آج آسان طریقے سے 3 چیزوں پر بات کروں گا کہ ہم نے میتھڈ جو ہیں وہ 3 طرح کے میتھڈز ان کا ذکر کرنا ہے۔ اس کو آپ غور بھی کریں اور اس کو نوٹ بھی کریں۔ سب سے پہلے ہم جس میتھڈ کی بات کریں گے، ٹوٹل جو میتھڈز ہیں وہ 3 ہیں جس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ پہلا میتھڈ جس کو ہم نے نام دیا ہے کاؤنٹنگ میتھڈ، یعنی عددی طریقہ، اس کے ذریعے ہم نے تقریر سیکھنی۔ کاؤنٹنگ میتھڈ لکھ لیں، کاؤنٹنگ میتھڈ، اس کے ذریعے ہم نے اسپیچ سیکھنی ہے، تقریر سیکھنی ہے۔ اور دوسرا جو میتھڈ ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے اردو الفابیٹک میتھڈ۔ اردو کی جو حروف تہجی ہیں ان کے طریقے سے ہم نے تقریر سیکھنی ہے۔ تیسرا جو میتھڈ ہوگا وہ ہے پوئٹری میتھڈ۔ آپ کو کوئی بھی نعت کا شعر آتا ہے، کوئی بھی کلام آتا ہے، نعتیہ کلام آتا ہے، آپ اس کو انداز تقریر میں اگر پیش کر کے دیکھیں، اس پہ آپ مشق کریں تو آپ انشاءاللہ کامیابی تک پہنچیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کاؤنٹنگ میتھڈ کی جانب۔ یہ کاؤنٹنگ میتھڈ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، گھروں میں ہر بچے کو کاؤنٹنگ تو آتی ہے، گنتی تو آتی ہے نا، 1 سے لے کے 100 تک، 1 سے لے کے 100 تک سب کو گنتی آتی ہے۔ اگر ہم اسی گنتی کو مثلا تھوڑا سا مشق کے ذریعے تقریر کے روپ میں لے آئیں تو کیا ہوگا؟ ہم زینے پہ چڑھ جائیں گے۔ کاؤنٹنگ میتھڈ میں سب سے پہلے ہم لے کے آئیں گے کاؤنٹنگ میتھڈ جو ہے، اس کے بھی ہم نے 4 مراحل 4 مراحل میں اس کو تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلے مرحلے کو یک لفظی مرحلہ کہتے ہیں، یک لفظی مرحلہ، اور دوسرے مرحلے کو 2 لفظی مرحلہ یا 2 عددی مرحلہ، تیسرے کو
مرحلے کو سے عددی مرحلہ یا سے لفظی مرحلہ، اور چوتھے مرحلے کو 4 عددی مرحلہ یا 4 لفظی مرحلہ۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں یک لفظی یا یک عددی، یعنی ایک آپ نے کہہ کے سانس توڑنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تک آپ رکھیں، اس کو آپ بار بار مشق کریں۔ اب آپ نے اسی لیول پر اردو کا لفظ لے کے آنا ہے، اردو کا ورڈ لے کے آنا ہے 1 کے لیول پہ، اور وہ ورڈ بھی 1 ہو، یعنی ادھر اگر یک عددی معاملہ ہے ادھر یک لفظی معاملہ ہوگا۔ 1 عدد 1 لفظ، یہ ایک فارمولہ، 1 عدد 1 لفظ۔ مثلا دیکھیے نا، ایک لفظ آپ کیسے، آپ 20 الفاظ کو چن کے رکھ لیں ایک طرف، اور ایک طرف 20 جو ہے عدد ان کو لکھ لیں، 20 عدد ایک جانب لکھ لیں اور دوسری جانب 20 لفظ لکھ لیں، پھر آپ اس کی مشق کریں۔ مثلا دیکھیے ہم نے 20 عدد بول دیے ہیں، اب 20 لفظ ہم نے بولنے ہیں۔ زمین، آسماں، سورج، چاند، ستارے، سیارے، چمک، دمک، چہک، مہک، خشک، تر، ہوا، فضا، سمندر، دریا، نور، بشر، شام، سحر، یک عدد کے ساتھ یک لفظ۔ اب آپ نے اس کو سپیچ کیسے بنانا ہے، کوئی مشکل نہیں، ایک سینٹنس آپ نے شروع میں لانا ہے اور ایک سینٹنس آپ نے آخر پہ، ایک جملہ شروع میں رکھنا ہے، ایک جملہ آپ نے آخر پہ رکھنا ہے، درمیان میں یہی چیزیں ہوں گی، یہی الفاظ ہوں گے، یعنی سب کو یہ چیزیں تو یاد ہیں جو مظاہر فطرت ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے، یہ ساری چیزیں تو یاد ہے۔ آپ نے ان کو تقریر کے سانچے میں کیسے ڈالنا ہے، اب وہ میں 2 جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک جملہ اب سٹارٹ پہ اور ایک اینڈ پہ، تاکہ یہ تقریر بن جائے، درمیان میں ساری تقریر آپ کی تیار ہے۔ اب آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے، دیکھیے آغاز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اس کائنات کی تمام نعمتیں عطائے خداوندی ہیں، بس اتنا جملہ بول کے آپ نے پھر انہی الفاظ پہ جانا ہے۔ پھر میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، سامعین محترم، اس کائنات کی تمام نعمتیں عطائے خداوندی ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، چمک، دمک، چہک، مہک، جب یہ ساری یوں کر کے ترتیب کے ساتھ جب آنا ہے تو اینڈ پہ آپ نے اس کو یعنی کلوز کیسے کرنا ہے، یعنی جب آنا ہے اینڈ پہ، مثلا شام، سحر، یہ کہہ کے آخری جو جملہ میں نے کہا ایک جملہ شروع میں رکھیں ایک آخر پہ، آخری جملہ کیا ہوگا، سب نعمتیں، سب حسن، سب نظارے عطائے خداوندی۔ تو اس طرح آپ کی یک لفظی تقریر مکمل ہو جائے گی۔ اب ہم 2 لفظی مرحلے پہ آتے ہیں۔ 2 لفظی مرحلہ، اس میں 2 عدد ہوں گے اور 2 ہی لفظ ہوں گے۔ مثلا پہلے تھا نا 1، اب 1 نہیں ہوگا بلکہ پہلے سنگل تھا عدد، اب کاؤنٹنگ کے دوسرے میتھڈ میں، دوسرے مثلا مرحلے میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، اس طرح آپ نے اب 2 عدد بولے ہیں، تو 2 عدد کے کو لیول میں لے کے آنا ہے تو آگے 2 لفظ ہونے چاہیے، 2 عدد ہوں اور 2 لفظ ہوں۔ مثلا لفظ کیا کون سے ہوں، شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، 1 2 شمس و قمر، 3 4 بحر و بر، 5 6 خشک و تر، 7 8 قلب و نظر، 9 10 نور و بشر۔ ایسے اور بھی کافی سارے یہ ملا کے 2 جہاں پہ ہوں الفاظ ہوں۔ اب آپ نے 2 لفظی مرحلے کو تقریر کے سانچے میں کیسے ڈالنا ہے، اسی طرح یہ ساری گنتی اسی طرح 20 تک ہوگی، ٹھیک ہے جی، 2 عدد کے اعتبار سے، اور لفظ بھی اسی طرح 20 لے لیں،
دو لفظوں کے اعتبار سے آپ نے ایک جملہ سٹارٹ میں لینا ہے اور ایک جملہ اینڈ سے لینا ہے۔ سٹارٹ سے کیا جملہ لینا ہے؟ سامعین محترم، کائنات کی تمام رونقیں، تمام بہاریں میرے حضور کا صدقہ ہے۔ شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، قلب و نظر، نور و بشر، شام و سحر، زمین و زماں، مکین و مکاں، چمک دمک، سب کچھ۔ اور یہ آخری جو جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جملہ سٹارٹ سے لینا ہے، ایک جملہ درمیان میں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ شروع اور اینڈ والے جملوں نے آپ کی تقریر کو مکمل کرنا ہے۔ آخری جملہ کیا ہوگا؟ سب کچھ میرے حضور کا صدقہ ہے، میرے حضور کے دم سے۔ تو یہ آپ نے دو لفظی مرحلہ ایسے مکمل۔ اب آتے ہیں سے لفظی مرحلہ یا سے عددی مرحلہ۔ اب آپ نے ایک سانس میں تین مثلاً آپ نے عدد رکھنے ہیں: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 یہاں تک آئے۔ اب آپ نے اسی لیول پہ الفاظ بھی لے کے آنے ہیں جن کا لیول بھی یہ ہو۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ پھولوں کی مہک، تاروں کی چمک، بلبل کی چہک، غنچوں کی چٹک، پتوں کی کھڑک، دنیا کا حسن، خوشبو کا چمن۔ آپ نے اس طرح، یعنی یہ تین چیزیں بن گئیں۔ اب آپ نے اس کو تقریر کے سانچے میں اسی طرح ڈالنا ہے کہ شروع میں سے جملہ لینا ہے اور اینڈ سے جملہ ایک لینا ہے۔ مثلا دیکھیے نا، سامعین محترم، خالق کائنات نے تمام نظارے اپنے محبوب کے لیے بنائے۔ پھولوں کی مہک، تاروں کی چمک، بلبل کی چہک، غنچوں کی چٹک، پتوں کی کھڑک، دنیا کا حسن، خوشبو کا چمن، گل اور گلشن، سب کچھ محبوب خدا احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا۔ آپ کی تقریر مکمل ہوگی۔ اب ہم نے اس حوالے سے کاؤنٹنگ میتھڈ کے اعتبار سے آخری مرحلہ، جس کو 4 لفظی مرحلہ کہتے ہیں، 4 عددی اور 4 لفظی، 4 آپ نے عدد لے رہے ہیں اور اسی وزن پہ آپ نے آگے سے جملہ لینا ہے۔ دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 یعنی 4 عدد لے رہے ہیں۔ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ آپ کا لیول بن رہا ہے تقریر کا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ لیول بن رہا ہے۔ اسی لیول پہ آپ نے کیا لے کے آنا ہے؟ یہاں ہم چھوٹی سی ایک نظم جو اس لیول پہ آ رہی ہے اس کو پیش کریں گے تاکہ آپ کو لیول سمجھ آ جائے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ دیکھیے 1 2 3 4 نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، یعنی اسی لیول پہ آ رہا ہے وہ جملہ۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اسی کا احترام ہے، اسی کو ہی سلام ہے، جو مصطفیٰ کا ہے گدا، ہے دراصل وہ بادشاہ، اسی کا ذکر ہو صدا، اسی کو ہی دوام ہے۔ 1 2 3 4 نبی کا جو غلام ہے، 5 6 7 8 ہمارا وہ امام ہے، 9 10 11 12 اسی کا احترام ہے، 13 14 15 16 اسی کو ہی سلام ہے۔ اس طرح آپ نے 1 2 3 4۔ اب اس کو آپ نے تقریر کے سانچے میں تو یہ ڈھل گیا، جب اشعار ہو گئے تو یہ 4 لفظی مرحلہ ہمارا مکمل ہوا۔ یہ کاؤنٹنگ میتھڈ کے 4 مراحل تھے: 1 لفظی، 2 لفظی، 6 لفظی اور 4 لفظی۔ اب میتھڈ نمبر 2، وہ میتھڈ جو ہوگا اس کا تعلق ہے الفابیٹک سے، اردو الفابیٹک سے۔ دیکھیے الف با تا سا یہ تو سب بچوں کو آتا ہے، گھروں میں بچے کو پتہ ہے، بڑوں کو، بچوں کو، سب کو پتہ ہے۔ تو الف سے لے کے یا تک آپ اس کو اگر تقریر کے انداز میں لانا چاہیں تو بڑی پیاری مشق بنے گی۔
بڑی کمال کی ایکسرسائز بنے گی اگر اس پہ غور کریں۔ الف کہنا کیا ہے؟ آپ نے ابھی اور کچھ نہیں بولنا، بس اتنا کہنا ہے۔ الف نے کہا، با نے کہا، تا نے کہا، ثا نے کہا، جیم نے کہا، حا نے کہا، خا نے کہا، دال نے کہا، زال نے کہا، را نے کہا، زا نے کہا۔ بس اتنا اینڈ تک لیتے جائیں اور اس کی مشق کرتے جائیں۔ جب آپ بالکل آج دیکھیں نا کہ اب مجھے یہ بالکل انداز ٹھیک ہو گیا میرا یہ کہنے کا، اب آپ نے اس میں اضافہ کرنا ہے۔ تو اضافہ کس کا؟ جملے لینے ہیں۔ مثلاً حروف تہجی کے اعتبار سے الف نے کہا اللہ کے پیارے آ گئے، با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ گئے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ گئے، سا نے کہا ثروت کونوں مکاں آ گئے، جیم نے کہا جنت کے والی آ گئے، ہا نے کہا حبیب خدا آ گئے، دال نے کہا دکھیوں کے دکھ مٹانے والے آ گئے، زال نے کہا ذات حق کے پیارے آ گئے، را نے کہا رحمت دو جہاں آ گئے، اینڈ تک۔ انشاءاللہ یہ جو حروف تہجی اردو کی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ ہمارے اسی کورس میں ایک اسپیشل لیکچر ہے جس میں ہم نے 5 زبانوں میں حروف تہجی آپ کو انشاءاللہ لکھوائیں گے اور آپ اس کو اپنے انشاءاللہ تحریر میں لے کے آئیں گے۔ یہ 5 زبانوں میں، ان میں عربی زبان بھی ہوگی، اردو بھی ہوگی، فارسی بھی ہوگی، انگلش بھی ہوگی اور سرائکی زبان بھی ہوگی۔ یہ 5 زبانوں میں انشاءاللہ آپ کو حروف تہجی لکھوائی جائے گی۔ تو یہ میتھڈ نمبر 2 تھا۔ دوسرا طریقہ میتھڈ نمبر 2، تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے پوئٹری میتھڈ۔ شعر کے ذریعے آپ کو کوئی بھی نعت کا شعر آتا ہے نا تو سمجھ لیں آپ تقریر بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا بچے کو ایک نعت یاد ہے جی، یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، تو اس کو آپ تقریر میں بھی لا سکتے ہیں۔ کیسے لانا ہے؟ یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے۔ تو یہ اس طرح جو ہے آپ نے شعر کے ذریعے آپ اسی طرح محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو اس طرح آپ شعر بھی پڑھتے جائیں گے تو آپ کو شعر اگر آتا ہے تقریر بھی آتی ہے، نعت آتی ہے تو تقریر بھی آتی ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا مجھے شعر آتے ہیں، یعنی جن اشعار کا تعلق حمدیہ اشعار ہیں، نعتیہ اشعار ہیں، وہ سمجھ لیں میں تقریر بھی کر سکتا ہوں، اس میدان کا بھی میں مسافر بن سکتا ہوں، اس میدان کے اندر بھی میں آ سکتا ہوں۔ تو یہ ہم نے آج میتھڈز جو ہیں وہ بیان کیے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل کے لیکچر میں تقریر کے حوالے سے نقابت کا جو پہلو ہے اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب اس کورس کا دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس حصے کا تعلق قرآنی آیات کے ساتھ ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی طرف آئیں گے، آغاز کریں گے سورۃ الفاتحہ سے۔ قرآن پاک کی کتابی ترتیب میں یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ، اس سورت کو ایک انفرادیت ہے، اور انفرادیت کیا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا نزول 2 بار ہوا ہے، اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے، 2 بار یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری انفرادیت اس کی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو روزانہ لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر صبح سے لے کے فجر سے لے کے عشاء تک جتنی بھی رکعتیں ہیں، ٹوٹل جو رکعتیں ہیں ان میں آپ سنتوں کو ملا لیں، فرائض کو ملا لیں، اسی طرح آپ نوافل کو ملا لیں، وتر کو ملا لیں، یہ تمام کی جب کاؤنٹنگ کی جائے گی تو 48 رکعتیں بنتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی انفرادیت یہ ہے کہ ہر رکعت کا یہ حصہ ہوتی ہے، ہر رکعت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی 48 بار روزانہ اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ صرف ایک نمازی کے اعتبار سے جو مکمل یعنی فرائض نوافل کے ساتھ سنن کے ساتھ سب کچھ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے تو لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے
اس سورہ مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو اس کے اجزاء بڑے کمال کے خوبصورت ہیں اور ایک پیغام ہے۔ ہم جب اپلیکیشن لکھتے ہیں چھٹی کے لیے یا کسی بھی حوالے سے کسی کام کے لیے، اپنے آفس میں، کالج کے اندر جہاں ہم کام کرتے ہیں یا جہاں ہم پڑھتے ہیں، تو ہم اپلیکیشن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصہ کا تعلق ہوتا ہے تعریف کے ساتھ، دوسرے حصے کا تعلق ہوتا ہے تعارف کے ساتھ، انٹرو کے ساتھ، اور تیسرے حصے کا تعلق ہوتا ہے طلب کے ساتھ، ڈیمانڈ کے ساتھ۔ دیکھیے نا، آپ نے چھٹی لینی ہے تو سب سے پہلے آپ لکھیں گے بخدمت جناب عالی، یعنی جس سے آپ نے چھٹی لینی ہے پہلے آپ کو جناب عالی لکھنا پڑے گا، اس کی تعریف کریں گے۔ اس کے بعد پھر اپنا انٹرو کروائیں گے کہ میں آپ کے کالج کا یا آپ کے اسکول کا، آپ کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا میں آپ کے آفس میں کام کرتا ہوں۔ اپنا تعارف کروائیں گے، اپنا نام یا تعارف دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اپنی طلب پیش کریں گے۔ تو 3 حصے بنتے ہیں، تعریف، تعارف اور طلب۔ یہ سورہ فاتحہ کے حصے ہیں۔ اگر بلا تشبیہ و بلا مثال یہ درخواست کو ہم سورہ فاتحہ، یہ بھی ایک درخواست ہوتی ہے جو بندہ اپنے اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اپنے مالک کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو 3 حصے کیسے کتنے حسین ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک حصہ تعریف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تعریف جب بندہ کرتا ہے نا تو وہ مالک فرماتا ہے کہ میری تعریف کرنے والے تیرا تعارف کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد تیسرا حصہ جس کا تعلق طلب سے ہوتا ہے، تعریف بھی ہو گئی، تعارف بھی ہو گیا، اب وہ فرماتے ہیں مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا، اگر ہم ان 2 چیزوں پر غور کریں تو ہمیں ایک اور بھی چیز یہاں نظر آئے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو حصہ ہے نا، اس حصے میں دعا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم اس حصے میں وسیلہ ہے، یعنی طلب اور کس طرح کی ہونی چاہیے؟ دعا اللہ سے کی جائے اور وسیلہ انعام یافتہ لوگوں کو بنایا جائے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں۔ کس کا راستہ؟ کون سا راستہ؟ جس کے وسیلے سے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے، جن کے وسیلے سے ہم نے اللہ کی بارگاہ کو قرب حاصل کرنا ہے، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو حصہ دعا بھی ہے اسی میں اور حصہ وسیلہ بھی۔ پھر اگر راستے پر بات کریں تو سورہ فاتحہ کے یعنی اندر 3 راستوں کا ذکر ہے۔ 3 راستے کون کون سے؟ صراط مستقیم، صراط مغضوب اور صراط ضالین۔ صراط مستقیم وہ جس پر بندہ چلنے کی دعا مانگتا ہے، اور صراط مغضوب اور ضالین وہ راستے ہیں جن سے بچنے کی دعا مانگتا ہے۔ مولا صراط مستقیم پہ چلا، ایک پہ چلا اور ان 2 راستوں سے بچا۔ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ انعام یافتہ کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا، صالحین کا۔ اور صراط مغضوب کن کا راستہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں صراط مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور صراط ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یا اللہ مجھے یہود و نصارہ کے راستے سے بچا اور اپنے پیاروں کے راستے پہ چلا۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم آپ کے سامنے جو نیکسٹ ہے اس کو مختصر طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ ہے، چھوٹی سی حدیث پاک، اپنے بچوں کو یاد کروائیں گے۔ اس کا آج ہم 2 احادیث پیش کریں گے جن کا تعلق شان باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل الاعمال، یعنی بہترین اعمال کون سے ہیں؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے ہی بغض کسی سے کیے جائے، دشمنی کی جائے۔ یعنی محبت کا معیار اور عداوت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ محبت اس سے کی جائے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہے یا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور عداوت اس سے کی جائے جس کے دل میں مالک کی محبت نہیں ہے، جو اللہ رب العزت سے معاذ اللہ عداوت رکھتا ہے، تو عداوت اس سے کی جائے۔ زندگی میں دیکھیے نا، ہم لوگ ہم عداوت کرتے ہیں کس سے اور محبت؟ ہم نے محبت کی ابراہیم علیہ السلام سے،
اور ہم نے عداوت رکھی نمرود سے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم نے محبت کی موسیٰ علیہ السلام سے، عداوت ہے ہماری فرعون سے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ چونکہ فرعون دشمن خدا تو ہمارا بھی دشمن۔ اسی طرح ہم نے محبت کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عداوت رکھی ابو جہل سے۔ ہم نے محبت کی امام حسین علیہ السلام سے اور عداوت رکھی تو یزید کے ساتھ رکھی، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ ہماری دوستی کا معیار، ہماری محبتوں کا معیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے۔ اللہ اللہ کہنے والا جب تک بندہ موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ میرے سرکار کا فرمان ہے، اور حدیث پاک یہ پیغام دے رہی ہے کہ اہل اللہ کی برکتیں اٹھ جانا یہ بھی قیامت کی علامت ہوتی ہے۔ جب تک اہل اللہ کی برکتیں ہیں تو اللہ رب العزت اس وقت تک اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا پیغام آخری حصہ ہمارا ہے بنیادی مسائل پر، اور وہ بڑا دلچسپ حصہ ہے، اس کو بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ مثلا آج ہم کریں گے الف کی بات۔ الف سے ہم نے کیا کیا چیزیں لینی ہیں؟ سب سے پہلے الف سے ہم نے اسلام کے ارکان کو لینا ہے۔ الف سے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے اسلام کے ارکان کتنے ہیں تو ایک سادہ جواب یہ ہے کہ جتنے اسلام کے لفظ میں حروف ہیں اتنے اسلام کے ارکان ہیں۔ الف، سین، لام، پھر الف اور پھر میم، 5 حروف ہیں اور 5 ہی ارکان ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 حروف 5 ارکان۔ اسلام کے حروف بھی 5 اور اسلام کے ارکان بھی 5، حروف خمسہ اور ارکان خمسہ۔ اس کے بعد ہے ایام ممنوعہ، وہ کون کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، وہ کتنے دن ہیں؟ الف سے ایام بنتا ہے تو الف کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ 5 دن ہیں۔ 5 دن ایسے ہیں سال کے اندر جن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک دن کا تعلق عید الفطر کے ساتھ ہے، عید الفطر کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح ایک عید الاضحیٰ کا، اور عید الاضحیٰ کے دن کے ساتھ جو مزید 3 دن ہیں، مثلا 10 ذی الحجہ کو تو عید ہوتی ہے نا، اس کے بعد 11 کو بھی روزہ نہیں رکھیں گے، 12 کو بھی نہیں رکھ سکتے، 13 کو بھی نہیں رکھ سکتے۔ ان ایام میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد الف سے ہم اوقات کی بات کریں گے، اوقات ممنوعہ۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں مطلقاً آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، مطلقاً کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ان تینوں اوقات کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور نصف النہار، یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن پہ کوئی بھی البتہ نماز جنازہ کا معاملہ اور ہے، اگر نماز جنازہ اس وقت آ گیا ہے، جان بوجھ کر تاخیر نہ کرے، بندہ جان بوجھ کر تاخیر نہیں کرنی، اگر اس وقت میں آ گیا ہے تو اس وقت میں جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس میں کوتاہی نہ کی جائے، غفلت نہ کی جائے، جان بوجھ کر تاخیر نہ کی جائے، اگر جنازہ اس ٹائم پہ آ گیا تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو الف سے اسی طرح یہ 3 اوقات تو ایسے ہیں جن میں مطلقاً کوئی بھی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اس میں عصر کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نفل آپ نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح جب خطبے کے لیے خطیب کھڑا ہو جائے، تیاری کرے خطبے کی، اس وقت نفل کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ کچھ ایسے بھی اوقات ہیں جن میں نوافل کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اصل اور فرع کا مسئلہ، الف سے اصل، چونکہ معاملہ زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی پوچھے نا کس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے،
تو اصل کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فرع کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب سوال ہے اصل کس کو کہتے ہیں؟ اصل کہتے ہیں باپ، دادا، پردادا، اسی طرح ماں یا دادی یعنی اوپر جو باپ کے اوپر سے اور والدہ کے، یعنی دادا، دادی، نانا، نانی، اسی طرح اوپر آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فرع کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نیچے بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح نواسہ نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اوپر بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نیچے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اوپر والے رشتوں کو اصل کہتے ہیں، نچلوں کو فرع کہتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کو، بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو آج اصل اور فرع کی ہم بات کر رہے تھے۔ اصل اوپر والے رشتوں کو کہتے ہیں، فرع نیچے والے رشتوں کو کہتے ہیں۔ وہ تو میاں بیوی کا تو میں نے ویسے ہی برسبیل تذکرہ بات کر دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے وہ بھی۔ تو اللہ رب العزت کی حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس لیکچر میں جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کو اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذہنوں میں بسانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بار دیگر جتنے بھی افراد آج کے اس لیکچر میں شریک ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بار دیگر خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم نقابت کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں، یا کمپیئرنگ، نقابت کہتے کس کو ہیں، نقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں نقابت کی بنیادی جو ابتدائی معاملات ہیں، مراحل ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ تو آپ اپنی مفید جو تجاویز ہیں، آراء ہیں، ان سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہمیں آپ کی طرف سے بھی اچھے مشورے ملیں، ہماری اصلاح کا بھی سبب بن سکے۔ اللہ کی حضور عرض گزار ہوں، اللہ پاک آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی اس گفتگو کو ہمیں ذہنوں میں بیٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔